نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی مولویوں کی، یہ یہودی انبیاء کے ماننے والے، کتاب اللہ کے حامل کتاب تھے اور کتاب کو پڑھتے پڑھاتے تھے، ان کا بڑا مقام اور بڑی حیثیت تھی، لیکن انہوں نے اس حیثیت کا ہمیشہ غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یہاں تک کہ اپنے مفادات کے لیے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، معنی تبدیل کیے، اور ان کا یہ خاص محبوب مشغلہ تھا کہ وہ حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کیا کرتے تھے، حق کے ساتھ باطل کو ملایا کرتے تھے۔ یہ بڑا خطرناک حربہ ہوتا ہے، حق اور باطل کی آمیزش اور ملاوٹ اتنا خطرناک حربہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی آمیزش کر کے اگر کسی کو زہر دینا ہو تو شہد میں زہر ملا کے دو، بندہ آسانی سے پی لے گا، اتنا خطرناک معاملہ ہے اس کا، اتنا خطرناک ان کا حربہ تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ان کی روش یاد دلائی کہ تم اللہ کی کتاب میں تلبیس کرتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، اور حق بات کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ تم جانتے بھی ہو، اس بات سے اچھی طرح واقف ہو، تم انجان یا نادان نہیں ہو، تم حامل کتاب ہو، اللہ کے احکامات کو پڑھنے پڑھانے والے ہو، تو تمہیں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے احکامات کو کھول کر بیان کرنا چاہیے، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فریب کیا، اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو یہ کام ان کا تحریف قرآن جو ہے، اللہ کی کتاب میں تحریف، تورات میں تحریف، انجیل میں تحریف، زبور میں تحریف، یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ دوسری بات، حق اور باطل کی تلبیس کرنا اور اس کے بعد حق بات کو چھپانا، یعنی تلبیس کرنے کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ حق بات کو چھپانا، حالانکہ کتمان حق بات کو چھپانا، توحید کی بات کو چھپانا، جبکہ ہر طرف شرک کا چرچا ہو، تو توحید کی بات کو چھپانا، کتمان کرنا اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ بلا شبہ یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں
ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات ان روشن کھلے دلائل، والہدا اور ہدایت کی باتوں کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ اللہ نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب میں ہدایت کی باتیں کھول کر بیان کر دی. ہدایت کی باتیں اللہ نے کھول کر بیان کر دی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کتمان حق کرتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. دیکھیں کتنے سخت الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام انسان، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. کن پر؟ جو اللہ کی نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں، جو حق بات کو چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں. ان کے لیے کتنے سخت الفاظ ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ کام اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، دین کے نام پر ہو رہا ہے. اللہ نے تو نشاندہی کی تھی یہودیوں کے متعلق. یہاں کتمان حق کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر یہ خطرناک معاملہ ہے. اس لیے کہ کلمہ گو کو یہ جو عیار قسم کے مولوی ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے والے، ان کی پکڑ کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ الفاظ میں بندے کو ایسا گھما دیتے ہیں کہ بندہ گھوم کر رہ جاتا ہے. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے نہیں اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہے حیات النبی کا. ہم نے کہا ہے سعودی والے کا بھی ہے. کہنے لگے نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نبی کو زندہ نہیں مانتے، قبر میں مردہ مانتے ہیں. تو آپ دیکھیں کس طرح گھماتے ہیں کہ اہل حدیث کے صلاح الدین یوسف جنہوں نے قرآن کی مختصر تفسیر لکھی ہے جو سعودیہ سے شائع ہوتا ہے، مولانا جونا گڑھی نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے. اب تفسیر لکھ رہے ہیں سورۃ الزمر کی آیت کی، انک میت و انہم میتون. حاشیہ دیا، ترجمہ کیا کیا کہ بے شک اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ سب ایک دن مر جائیں گے. اس کے اوپر حاشیہ دیا، حاشیے میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اس پہ تو یہ قرآن کی آیت سب سے بڑی دلیل ہے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، ان کو موت آ گئی، اور اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہیں، انہیں دنیاوی زندگی حاصل نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں برزخی حیات تو یقیناً حاصل ہے، ہاں البتہ دنیاوی حیات حاصل نہیں ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ دنیاوی زندگی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بندے کو گھما دیا، کس طرح سے قرآن کی اس آیت کے اندر تلبیس کی، اس کی تفسیر کے اندر تلبیس کی، ملاوٹ کی، اور نبی کو میت کہنے کے باوجود، ماننے کے باوجود
وہ کہتا ہے کہ ہاں قبر میں آپ کو برزخی حیات تو یقیناً حاصل ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ پورے قرآن و حدیث میں کوئی برزخی حیات نہیں ہے. ان قبروں میں دفن جو بھی دفن ہے ان قبروں میں اس کو کوئی برزخی حیات حاصل نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے گھما دیا. تو میں نے ہی کہا کہ بھائی یہ صلاح الدین یوسف ہے آپ کے اہل حدیث ہیں, انہوں نے یہ حاشیہ دیا اس کے اوپر, اس کی تفسیر کی پڑھ لو. پڑھ کے کہنے لگے کہ یار صحیح تو لکھا ہے. میں نے کہا ذرا غور کرو آخر میں کیا لکھا ہے کہ نبی کو قبر میں برزخی حیات تو یقیناً حاصل ہے. تو میں نے کہا زندہ تو مان لیا انہوں نے, چکر چلایا ہے دنیاوی اور برزخی کا, زندگی مان لی. اللہ تو کہتا ہے کوئی زندگی نہیں ہے نا قرآن کے اندر, اموات غیر احیاء, یہ میت ہے مردہ ہے غیر احیاء, زندگی کے بغیر, کوئی زندگی ان میں نہیں ہے. پھر یہ کہاں سے لیا ہے برزخی دنیاوی زندگی؟ تو دیکھیں یہ کہلاتی ہے مولویانہ عیاری چالاکی. اب سیدھے سادے لوگ جو ہے نا ان کی عیاری میں پھنس جاتے ہیں, ان کے جال میں آ جاتے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے الہی تیرے یہ سادہ دل بندے کہاں جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری, یعنی سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ہے. یعنی یہ جو اللہ والے بنے ہوئے نا یہ بھی سارے عیار ہیں. اس کی دوسری مثال ہے, ہاں ابھی تھوڑا سا اور چلاتے ہیں اس بات کو, کہ سعودیہ والوں کا عقیدہ ہے, پوچھے جا کے سعودی سے کہ بھائی کیا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے قبر میں؟ کہے گا نہیں, انکار کر دے گا. مولوی جو ہے گھمائے گا, لیکن عام لوگ جو ہے سعودیہ والے انکار کر دیتے ہیں نہیں. جب ان کو دکھایا جائے کہ دیکھو تمہارے یہ ابن باز اس نے تو فتویٰ دیا ہے, کیا فتویٰ دیا ہے کہ جب کوئی نبی پر درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کی روح کو لوٹا دیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اچھا جب یہ ان کو فتویٰ دکھاؤ نا تو اس کے بعد چپ لگ جاتی ہے, سانس سونگ جاتا ہے. بھائی جب پتا چل گیا کہ تمہارے سعودیوں کا یہ عقیدہ مشرکانہ ہے, کھلا شرک ہے کہ نبی کی روح لوٹا دی جاتی ہے, کتنا بڑا شرک ہے. تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ اعلان کرے کہ میں یہ ان کا کیا نام تھا عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز, میں اس کا انکار کرتا ہوں, کفر کرتا ہوں, برات کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ کفر سے بیزاری کا اعلان کرنا, لا تعلقی کا اعلان کرنا. جیسے قرآن میں ہے نا, جگہ جگہ آتا ہے نا قرآن کے اندر, اے نبی کہہ دو. اب نبی قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ انی نہیں تو, مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں تمہارے ان معبودوں کی عبادت کروں, ان کو اللہ کا شریک بناؤں, اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کروں, مجھے اللہ نے منع کیا ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے جیل کے ساتھیوں کو, جب وہ توحید بیان کر رہے تھے ان کے سامنے, تو کہتے ہیں انی ترکت ملت قومی, میرے جیل کے ساتھیوں, یعنی جب وہ توحید بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کا دین ملت مذہب چھوڑ دیا ہے, ترک کر دیا ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے, عقیدہ توحید کو اختیار کرتا ہے, تو جتنے مشرکانہ ادیان ہیں, شرکیہ دین ہیں, مسئلہ کے مذہب ہیں, ان کو چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں دین اسلام میں یہ ڈبلنگ ٹپنگ نہیں چلتی, اسلام میں ڈبلنگ نہیں ہے.
ڈسپلن نہیں ہے، یکسو حنیف بندہ، ایک طرف کا ہونے والا، اللہ کی طرف کرنے والا، ہر ایک باطل دین سے منہ پھیر کر اللہ کے دین کی طرف کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مسلم، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اب دیکھیں عیاری کی، دھوکہ دہی کی، کتمان حق کی، تلبیس حق و باطل کی ایک اور مثال۔ دیوبند کے محمود الحسن جنہوں نے سوا پارے یا 1.5 پارے کی کا ترجمہ و تفسیر لکھی ہے، وہ مر گئے تھے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر لکھ گئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ نمبر 5 دیا ہے، حاشیہ نمبر 5 کیا لکھتے ہیں کہ اس ذات پاک کے سوا، تفسیر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، حاشیہ دے کے تفسیر لکھتے ہیں اس ذات پاک کے سوا حقیقت میں کسی اور سے مدد مانگنی جائز نہیں۔ اب بندہ یہ پڑھے گا کہے گا یہ تو توحید ہے، دیوبندی کہے گا کہ یار بڑا خوش ہوگا کہ الحمدللہ دیکھو ہمارے علماء جو توحید بیان کرتے تھے کہ اس ذات پاک کے سوا یعنی اللہ کے سوا حقیقت میں کسی اور سے مدد مانگنی جائز نہیں، توحید ہے، خالص توحید ہے اس کے اندر۔ آگے لکھتے ہیں ہاں اگر اللہ کے مقبول بندوں کو ظاہری طور پر محض واسطہ رحمت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اگر ان سے بھی استعانت طلب کر لے یعنی مدد مانگ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں تلویث، یعنی توحید یہ ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ خالص قرآن ہے، قرآن میں شرک نہیں ہے، توحید ہے نا، خالص ہے نا، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کسی مولوی کی تفسیر نہیں ہے، یہ ترجمہ بھی وہی ہے، لیکن جب تفسیر لکھی ہے تو توحید بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں اب ملاوٹ ہو رہی ہے، ہاں اگر اللہ کے مقبول بندوں کو ظاہری طور پر محض واسطہ رحمت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے غیر مستقل سمجھ کر، اب دیکھیں کتنے چکر چلا دیے۔ دیکھیں قرآن کی بات سمپل ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، ہیرا پھیری نہیں ہے، اس میں قرآن کے اندر نعوذ باللہ کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں ہے، صاف بات ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، کتمان حق ہو رہا ہے، تلبیس سے حق و باطل کی جا رہی ہے، یہ کہہ کر کہ غیر مستقل سمجھ کے اللہ کے مقبول بندوں کو سے ظاہری استعانت کی جائے تو یہ جائز ہے، تو یہ جائز ہے۔ اب ہم دیکھیں بندہ تو دیکھے کہیں کا نہیں رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کہ میتھڈ تو یہ ہے کہ پلس کے ساتھ مائنس کو جمع کرو گے تو نتیجہ مائنس نکلے گا، یعنی اللہ کا دین باطل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے دین میں عقیدہ توحید کے اندر شرک داخل کر دیا جائے تھوڑا سا بھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ دین جو توحید اور شرک کی ملاوٹ سے بنایا گیا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ غیر مستقل ظاہری
استعانت کہہ کر غیر اللہ کی پکار کو عقیدہ توحید کے اندر انٹر کر دیا. اب انٹر کرنے کے بعد اب پھر مسئلہ یہ آ گیا کہ پھر اب کیا کریں. اب ایک طرف توحید ہے، دوسری طرف شرک ہے. اب اس کا خلاصہ کیا نکالیں؟ خلاصہ یہ نکالا کہ یہ استعانت یعنی اگر کوئی غیر مستقل ظاہری طور پر غیر اللہ کو پکار لے یا رسول مدد پکارے یا علی مدد پکارے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ استعانت جائز ہے، یہ استعانت جائز ہے. اور پھر آگے اس کا نتیجہ نکال دیا کہ دراصل یہ غیر اللہ سے ظاہری غیر مستقل استعانت کرنا در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے. اب مجھے بتاؤ کون حق تعالی سے جو ہے ظاہری غیر مستقل غیر حقیقی مدد مانگتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی سنا ہے کہ کسی بندے نے یہ کہا کہ یار آج میں نے اللہ سے مدد مانگی، دعا کی کہ اے اللہ میں تجھے غیر مستقل سمجھ کے ظاہر سمجھ کے عارضی سمجھ کے میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں. کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں کرتا ہے نا. اب دیکھو اب انہوں نے کیا کیا، اس غیر اللہ کی پکار کو انہوں نے جب اس کا نتیجہ نکالا تو کہا کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی کی استعانت ہے. اور بریلیوں نے کھل کے کہا کہ اس آیت شریفہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت سے یہ نکالنا، یہ کہنا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا جو ہے یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو بریلوی لکھتے ہیں کہ یہ باطل عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سے مدد نہیں مانگ سکتے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ استعانت یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا یا رسول مدد مانگنا، یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے. اب یہاں دیوبندی بریلوی ایک ہو گئے. آگے لکھتے ہیں استعانت بالغیر نہیں. دیکھیں دونوں ایک ہو گئے نا، یہاں پر آ کے دونوں کا اتحاد ہو گیا. اتحاد کس کے اوپر ہوا؟ شرک کے اوپر. اتحاد ہوا ہے تلبیس کے اوپر، باطل کے اوپر. اتحاد کس کے اوپر ہوا ہے؟ قرآن کے خلاف. لیکن پھر بھی اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا. یعنی کھلا ٹولا شرک کر رہے ہیں. اور پھر یہاں سے جب ان کو راستہ ملا ہے تو انہوں نے خوب کھیل کھیلا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اہل قبور کے واسطے سے دعا مانگنا دیوبندی بھی کہتے ہیں یہ جائز ہے اور بریلوی بھی کہتے ہیں یہ جائز ہے. یہاں دونوں کا ملاپ ہو گیا، یہاں دونوں ایک ہو گئے. اب یہ جو تفسیر ہے محمود الحسن کا ترجمہ تفسیر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. اب یہ تو بالکل کھلا شرک ہے، غیر اللہ کی پکار کی بات کی گئی ہے. اس کے اندر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس کو اللہ کو پکارنا قرار دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ کسی سعودی سے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لیں کہ بھائی یہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، کہے گا نہیں. سعودی سے پوچھے، کہے گا نہیں. بولو پھر یہ محمود الحسن کا یہ قرآن ترجمے والا تفسیر والا یہ شائع کیوں کرتے ہو؟ سعودیہ والے شائع کرتے ہیں اسے.
تو یہ ہے ڈبلنگ ٹرپلنگ، یہ ہے دھوکے بازی، یہ ہے ناٹک، یہ ان کا بہروپ ہے، یہ ان کا اصل روپ ہے، یہ کتوانے حد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، مجھے بتاؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا بینات نہیں ہے؟ کھلی آیت ہے، صاف معنی ہے کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے آیات بینات، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی آیت جس کے معنی، اس کو دیکھتے ہی معنی سمجھ میں آ جائے کہ کیا میسج دیا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آیات بینات، اس کو کہتے ہیں محکم آیت۔ اب اس کے اندر فکر حاصل کرتے ہیں۔ یہ کام یہود کا تھا، لیکن آج یہ کام سارے مولوی کر رہے ہیں، یہ جتنے پیشہ ور مولوی ہیں سارے یہ کام کر رہے ہیں، اور دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس امت کی یہ مت ماری گئی ہے کہ جنہیں یہ رہبر سمجھتے تھے یہ تو راہزن ہیں، یعنی ان کے رہبر راہزن بن گئے، راہ مارنے والے۔ راہزن کہتے ہیں جو مسافر کا سامان لوٹ لے، اسباب لوٹ لے۔ یہ ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے والے ہیں، ایمان لوٹنے والے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ تو دیکھیں کس قدر اب ان کی عیاری کی ایک اور مثال ہے، شاہ اسماعیل شہید۔ شاہ اسماعیل شہید یہ شاہ ولی اللہ کی اولادوں میں سے ہیں، اور دیوبند اور اہل حدیث میں بڑی مقبول شخصیت ہے۔ انہوں نے توحید کے اوپر کتاب لکھی، تقویۃ الایمان۔ اچھا آپ دیکھیں کہ توحید پر کتاب لکھتے ہیں لیکن شرک سے خالی نہیں، وہ بھی شامل کر دیتے ہیں۔ تقویۃ الایمان کی ایک تقویۃ الایمان میں توحید بیان کی گئی ہے، شرک کا رد کیا گیا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر بھی ایک شرک تو موجود ہے، اور وہ شرک کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، یعنی ایمان کو مضبوط کرنے والی، طاقت دینے والی کتاب لکھی۔ یہ بڑی پاپولر ہوئی ہے کتاب، اور بریلویوں کے خلاف دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے خوب استعمال کیا ہے اسے۔ تو اس کے اندر توحید بیان کی ہے، شرک کا رد کیا ہے، لیکن ایک شرک موجود ہے۔ شاہ اسماعیل شہید لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اے عبد القادر سید للہ، دو اللہ کے نام سے، اللہ کے واسطے نہیں، ہاں یہ کہنا کہ اے اللہ سید لل عبد القادر، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اے عبد القادر دو اللہ کے واسطے، اس نے لکھا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ڈائریکٹ مانگنا جو ہے غلط ہے، کیونکہ یہ ان کا وتیرہ مکے کے مشرکین والا ہے، وہ بھی ان کا پسندیدہ عقیدہ کیا تھا؟ واسطہ وسیلہ دینا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اے عبد القادر سید اللہ، دو اللہ کے واسطے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اے اللہ
سید للقادر عبد القادر کہتے ہیں یہ جائز ہے، یعنی یہ کہنا کہ اے اللہ دے عبد القادر کے واسطے سے یہ جائز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس امت کے ساتھ کتنا فراڈ کیا گیا، کتنا دھوکہ دہی کی گئی کہ یہ بیچارے کلمہ گو ہونے کے باوجود شرک میں لت پت ہیں، غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اتنے بڑے بڑے نام توحید کے حوالے سے جو مشہور و معروف ہیں، جب وہ اپنی توحید کی کتابوں میں شرک داخل کر دیں گے تو اس کے بعد پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ یعنی ایسا دین ہمارے آباء و اجداد کو دیا گیا جو ہندوستان سے لے کر پاکستان آئے تھے، ہندوستان سے لے کر پاکستان آئے تھے، کون سا دین لے کے آئے تھے؟ شاہ ولی اللہ والا، شاہ اسماعیل شہید والا، احمد رضا خان والا۔ اب دیکھیں احمد رضا خان کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ پیر جو ہے، مرشد پیر، وہ اپنے مرید کے تمام حالات سے واقف ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ پیر جو ہے مرید کے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی دلیل دی۔ دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں کہ ایک مرید تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، دونوں بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں۔ تو صبح جب مرید پیر صاحب سے ملنے گیا، پیر صاحب نے اس کو ٹوکا، وہ غیر شرعی کام کیا نا اس نے، ایک کمرے میں دونوں بیویوں کا رکھا ہوا ہے، رات گزار رہا ہے، تو یہ غلط کام کیا نا۔ تو اب منکر سے روکنا تو پیر صاحب کی ذمہ داری ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا کہ پیر صاحب تو ہم سے میلوں دور رہتے ہیں، کوسوں دور ہیں، میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، یہ حضرت صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ کہنے لگا کون کہتا موجود نہیں تھا؟ کہنے لگے اس کمرے میں ایک پلنگ خالی تھا۔ کہا میں وہاں موجود تھا۔ احمد رضا کہتا ہے کہ پیر مرید کے ہر آن مرید کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ عقیدہ پھیلایا گیا ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے، یہ توحید دی گئی ہے ہمیں۔ اب مجھے بتائیں کیا اس توحید یہ دین اسلام ہے؟ کیا اسلام اس کا نام ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لائے تھے کہ پیر ہر آن مرید کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے دلوں کا حال بھی جانتا ہے؟ دیکھیں یہ بیان کرنے والے کوئی جاہل نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے، یہ کوئی آلو چھولے بیچنے والے نہیں ہیں، پکوڑیے نہیں ہیں، چھاپڑی لگانے والے نہیں ہیں، مل مزدور نہیں ہیں، کسان نہیں ہیں۔ یہ فارغ التحصیل علامہ
احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں. بھائی اگر کوئی جاہل آدمی یہ بات کہے تو پھر تو چلو جاہل آدمی ہے، لیکن ایک علامہ جب اس طرح کے فتوے دے، جب ایک علامہ پیر صاحب کو دلوں کا حال جاننے والا، ہر وقت ساتھ رہنے والا ثابت کر دکھائے، تو اس کے بعد تو پھر آپ قیامت کا انتظار کریں. کیونکہ مجھے بتائے یہ اتنا معاشرے کے اندر اتنا شر پھیلا دیا گیا ہے، اتنا شرک پھیلا دیا گیا ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا اس سے. یہ سب جانتے ہیں کہ عورت کے رحم میں نشو و نما پانے والا بچہ جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے. اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جائے تو یہ اسباب ہے. اسباب کے تحت تو مثال کے طور پہ دیوار کے پار کیا آ رہا مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر دیوار میں سوراخ کر لیا جائے تو نظر آ جائے گا. ایک لطیفہ ہے، ایک پاگل خانے میں ایک ڈاکٹر گیا اور سائنسدان گئے، دورہ کیا کہ چلو آج ان سے ملاقات کریں. ایک پاگل کو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ تو بڑے بڑے سائنسدان ہو، بڑے پڑھے لکھے ہو. ہم نے کہا کہ ہاں. اور تم نے بڑی ایجادات کی ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم نے بڑی سائنسی ایجادات کی ہیں. کہہ رہا ہے کہ ایک سائنسی ایجاد میں نے بھی کی ہے. سائنسدان حیران رہ گئے کہ پاگل نے کی ہے. کہا کہ ہاں کی. پوچھا بھائی کیا ایجاد کیا ہے؟ کہہ رہا میں دیوار کے آس پاس دیکھ لیتا ہوں. سائنسدان حیران رہ گئے کہ یہ تو ہم نے بھی ایجاد نہیں کیا، یہ کیا چیز ہے آخر؟ کہنے لگا سوراخ، دیوار میں سوراخ کر کے آس پاس دیکھ لیتا ہوں. تو خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا آپ کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، کسی سائنسی ٹیکنیک کے ذریعے سے پتہ لگا لینا اور بات ہے، لیکن بغیر کسی سبب کے عورت کے رحم میں کیا ہے کوئی بندہ نہیں جانتا. اندازہ لگا سکتا، تکے لگا سکتا ہے، حقیقت کوئی نہیں جان سکتا. تو اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ، مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنے بزرگوں کے کرشماتی واقعات بیان کیے ہیں، بلکہ بالفاظ دیگر ان کی خدائیاں بیان کی ہیں. کہ ایک ان کے مولوی تھے، مولانا تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ حضرت بتائیے میرے یہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ وہ بتا دیا کرتے تھے اور ایسا ہو جاتا تھا. ایسا ہو جاتا تھا. اگر انہوں نے کہا کسی مریض سے کہ تیرے گھر بیٹا ہوگا تو بیٹا ہی ہوتا تھا. تو لوگ بڑا حیران تھے کہ حضرت کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. تو ان کے مریض سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے گھر بیٹا ہوگا؟ کہنے لگے میں کیا کروں، جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو عورت کے رحم میں جو بچہ ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اب آپ دیکھیں کتنی چالاکی اور یاری کے ساتھ کہ اس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اب قرآن لاکھ کہتا رہے کہ عورت کے رحم میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، لیکن یہ
جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی جو ہیں ان میں شرک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بریلویوں کے اندر کیونکہ بریلیوں میں جہالت زیادہ ہے تو ان کا شرک بھی جاہلانہ ہوتا ہے. شرک تو ہوتا ہی جاہلانہ ہے نا، یعنی شرک بھی جاہلانہ ہوتا ہے، ان کی باتیں بھی جاہلانہ ہوتی ہیں. دو بند میں یہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، بات کو گھمانے والے بھی ہوتے ہیں، تو بات کو گھما پھرا دیتے ہیں. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے معتبر ہیں. عام طور پہ دیوبندی جو ہے یہ وائٹ کالر ہوتا ہے، اور بریلوی جو ہے یہ تو مست ملنگ ہوتا ہے. اس کی حرکتیں، اس کے حرکات و سکنات، جھگڑا بھی ہوتا ہے، بات بات پہ لڑنے والا. لیکن دیوبندی جو ہے یہ تھوڑا مہذب بنتا ہے، تو لوگ اس پہ زیادہ اعتماد کر لیتے ہیں نا. تو ادوائے ثلاثہ میں حکایات اولیاء اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ان کے مولانا تھے، وہ مر گئے، قبر میں دفنا دیا گیا. ان کے علاقے میں ایک وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، جیسے یہاں آج کرونا کی بیماری پھیلی تھی، ایسے ہی ایک بیماری جاڑا بخار، یعنی سردی، سخت سردی لگ کے بخار چلنے والی بیماری. اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو چھوٹا مرض بھی بڑا سمجھا جاتا تھا، تو لوگوں کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا. کیا کریں؟ لوگوں نے اس کا حل نکالا کہ دیوبند کے ایک عالم تھے، مرے سے ان کی قبر میں جا کے مولانا غالب ضامن دیوبندی، ان کی قبر سے مٹی اٹھا کر اور اسے کھانے لگے اور ہاتھوں سے باندھنے لگے. مٹی اٹھا کے اپنے بازوؤں میں باندھنے لگے اور شفا ہونے لگی. تو گھر والے پریشان کہ روزانہ حضرت کی قبر سے مٹی غائب ہو جاتی ہے. وہ ڈال ڈال کے تھک گئے، تو آخر تنگ آ کے گھر والوں نے کہا کہ اگر اب کے لوگوں کو اس قبر کی مٹی سے شفا ہوئی تو پھر یاد رکھیو ہم آئندہ تیری قبر میں مٹی نہیں ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو. یہ خاص انہی کے زبان میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو آپ دیکھیں اس واقعے کو بیان کرنے والے علامہ مولانا اشرف علی تھانوی، تو بھائی یہ فتویٰ، یہ واقعہ کسی مفلس غریب آدمی نے نہیں بیان کیا، ریڑے ٹھیلے لگانے والے نے نہیں بیان کیا، گلا گاڑی چلانے والے نے نہیں بیان کیا. یہ بیان کر رہے علامہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی. اب انہیں کون کہے گا کہ یہ غلط ہے؟ کوئی کہے گا ہے کسی میں ہمت؟ جن کے ہزاروں ماننے والے، لاکھوں چاہنے والے. تو آپ دیکھیں. اچھا، اگر کوئی بندہ کفر و شرک کو کافر مشرک سمجھ کے اس کی تبلیغ کرے تو خطرے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ہندو آ جائے اور رام بھگوان کی کہانی سنانے لگے تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، تو ہندو ہے. لیکن اگر وہی باتیں ذاکر نائک سنانے لگے تو آپ بولو گے کہ یار یہ تو بہت بڑا علامہ ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر اسحاق احمد کہے تو کون ان کو غلط کہے گا؟ اب یہی وسیلے کا عقیدہ ہے. اب مولویوں کی عیاری دیکھیں. ڈاکٹر اسحاق احمد سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دعا میں بزرگوں کو وسیلہ بنانا، واسطہ دینا،
کیا یہ جائز ہے؟ اسرار احمد کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں عیاری دیکھیں، مکاری دیکھیں. کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، واسطہ وسیلہ نہیں دینا چاہیے. اب سننے والے جو ہے نا، ان کے ساتھ جو تھوڑی بہت توحید جانتے ہیں وہ تو خوش ہو گئے، دیکھو حضرت نے توحید بیان کر دی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وسیلہ بنا لے تو اس میں بھی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ بنائے. بہتر یہی ہے کہ نہ بنائے. آپ دیکھیں کہ یہ عیاری، یہ مکاری، یہ فراڈ، یہ چیٹنگ، یہ دھوکہ دہی ہے. اب اس جھوٹ فریب کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ بھائی کفر اگر اپنی اصلی حالت میں ہے تو آپ کو بھی نظر آئے گا یہ کفر ہے، آئے گا نا. اگر کوئی عیسائی پادری صلیب گلے میں لٹکا کے آ جائے اور صلیب بنانے لگے، یسوع مسیح کرنے لگے، تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. لیکن وہی اگر مولوی بن کے آئے، قال اللہ قال رسول کہے، آپ بولیں گے یہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اس پہلو کو بہت اچھی طرح سے اجاگر کیا ہے. ان مولویانہ فریب کاری عیاری کو کھول کے رکھا ہے. اللہ نے مولویوں کا تعارف کرایا ہے. کیسے کرایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون، کہ اے ایمان والو، کثیر تعداد ہے احبار و رہبان کی، پیر و مولوی کی، کہ جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل، لیاکلون الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اور انہیں اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں. تو دو جرم بتائے کہ مال کھانا، اللہ کے راستے سے روکنا. یہ تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ہادو یہودی، ان کے بڑے بڑے علماء یہ کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ اللہ کے کلمات کو بدل دیا کرتے تھے، اپنے ٹھکانے سے ہٹا دیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا اللہ نے تعارف کروایا اس انداز کے ساتھ. اب اس زمانے میں کلمہ گو اسلام کے ماننے والے مولوی تو تھے نہیں. صحابہ کرام میں بھی کوئی مولوی نہیں تھا، اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین میں بھی نہیں تھا. یہ تو پھر اس کے بعد پیدا ہوئے، یعنی 3 صدیاں گزر گئیں. 400-500 سال کے بعد یہ پیشہ ور دین فروش، دین کے بیوپاری پیدا ہوئے، اور پھر ان کی نماز پڑھانے کی دہاڑیاں لگی، فتوے دینے کی دہاڑیاں لگی. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ دین اسلام کا کیا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے. یعنی ہر طرح سے دین ہر طرح سے برباد کر کے رکھ دیا. کلمہ پڑھنے والوں کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یا رسول مدد بھی پکارتا ہے. کس نے تعلیم دی؟ انہیں مولویوں نے تعلیم دی نا، فتوے دیے ہیں. کیا فتوے دیے ہیں؟ کہ جب دیوبند کی طرف سے یہ فتویٰ جاری ہوگا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی ارواح سے
آگے وہ کیا الفاظ کہے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں اور قبروں سے فیض کا پہنچنا، فیض کہتے ہیں فائدہ، فیض کہتے ہیں نقصان نفع. فیض کا مطلب یہ ہے کہ قبروں سے بیماروں کو شفا ہونا. کہتے ہیں قبروں سے فیض کا پہنچنا بے شک بالکل صحیح ہے، درست ہے. ہم اندازہ لگائیں، قبروں سے فیض حاصل ہو رہا ہے، قبر کی مٹی سے بیماری دور ہو رہی ہے. او بھائی یہ کون بیان کر رہا ہے؟ علماء دیوبند. اب مجھے بتائیے، جب نبی علیہ السلام کے دور کی بعثت سے پہلے ساری دنیا میں انہی کا غلغلہ تھا، علماء بنی اسرائیل کا، علماء یہود کا، علماء نصارہ کا. تو انہوں نے کیسی عیاری کے ساتھ کیسے لوگوں کو گمراہ کیا، برباد کیا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ تعارف کرایا ہے. کہیں قرآن کہتا ہے کہ ان کی مثال کمثل الکلب، یعنی مولوی کی مثال کتے سے دی ہے، کہ ان کی مثال کتے کی سی ہے. جھڑک دو زبان لٹکائے رہتا ہے، چھوڑ دو زبان لٹکائے رہتا ہے. کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال حمار سے دیے، گدھے سے دیے، کھوتے سے دیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی مثال علماء یہود و نصارہ کی، علماء یہود کی مثال گدھے کے کمثل الحمار، کھوتے کی مثال ہے، گدھے کی مثال ہے. یحمل اسفارا، جس طرح گدھا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا بوجھ ہے، میں کیا اٹھائے لیے جا رہا ہوں، سونا لے جا رہا ہوں یا چاندی یا لوہا یا لکڑ پتھر، اس کو کیا ہوتا. مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی مثال حاملین تورات کی طرح سے ہے، جس طرح ان کے اوپر کتابیں لاد دی گئی تھی لیکن کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ محض بوجھ اٹھائے پھرتے تھے، جیسے گدھا بوجھ اٹھا کے پھرتا ہے. اسی طریقے سے یہ طریقہ تھا علماء یہود کا، اور یہی طریقہ آج کے مولویوں کا بھی ہے. آپ دیکھیں بڑی بڑی لائبریری ہیں، بڑے بڑے خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، بڑا نام ہے ان کا، لیکن ان کے کرتوت دیکھیں، ان کا طریقہ کار دیکھیں، ان کا طریقہ واردات دیکھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالص دین جو ہے نا وہ آپ کو کتاب اللہ میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. ہمارے سامنے جب ہم یہ جماعت میں آئے تھے تو کتاب اللہ کو پڑھ کے ہی آئے تھے. ہم نے حدیث کی موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھی تھیں، شاید ستہ کا مطالعہ نہیں کیا، ایمان سمجھ میں آ گیا تھا. ہاں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، وضو بنانا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اچھے اخلاق سے بات کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. اس سے واقف تھے. اور ہمارا عقیدہ کتاب اللہ کے مطابق تھا، اللہ کی کتاب کے مطابق، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو ہم ایڈاپٹ کرتے تھے، فالو کرتے ہیں. یہ تو ہم نے بعد میں پڑھی کہ وہی کہتے ہیں یہ صحیح ستہ ہے، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد. اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے نبی علیہ السلام کے اقوال، وہ ہمارے سر آنکھوں پر.
لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی موٹی موٹی کتابوں کے باوجود صحابہ کرام خالص مسلمان تھے، خالص دین تھا نا ان کا. جب اتنی موٹی موٹی کتابیں نہیں تھی، جب صحابہ کے دور میں، تابعین کا دور لے لیں، بہتی زیور کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی پیشہ ور مولوی نہیں تھا، خالص دین تھا نا، ملاوٹ نہیں تھی. اب تو ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. اور کفر شرک کی تائید کے اندر حیات النبی کے عقیدے کے اوپر کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، اس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ دیکھیں وہ کتابیں پڑھ جائیے، مطالعہ کر کے دیکھیں، پڑھیں. اس کے اندر حکایات، واقعات، روایات ملیں گی، لیکن قرآن نہیں ملے گا. ہمیں سمائے موتا کی حمایت میں لکھی گئی کتاب سمائے موتا، اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ سمائے موتا کی حمایت میں کتاب لکھی ہے تو اس نے کوئی دلیل تو دی ہوگی نا اللہ کی کتاب سے. پوری کتاب پڑھ لی، قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایسے ہی آپ پڑھ جائیں عبد الرحمن کیلانی کی کتاب، وہ کیا ہے، قبر پرستی اور سمائے موتا کا شرک. اس کے اندر بھی ایک آدھ آیت کے علاوہ پوری کتاب کے اندر کوئی آیت، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. جتنی کتابیں عقائد میں لکھی گئی ہیں، عذاب قبر، حیات النبی، واسطے وسیلے، وہاں قرآن آپ کو نہیں ملے گا. قرآن سے پاک، قرآن سے صاف. تو ہم جب پڑھتے تھے تو ہم یہی چیز دیکھتے تھے، ہم یہ تقابل کرتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے. دیکھیں میرے پاس تو یہ حدیث کی موٹی موٹی کتابیں نہیں تھی، میرے پاس قرآن رکھا ہوا تھا اور مولویوں کی کتابیں. ہم کیا کرتے تھے کہ دونوں کو ٹیلی کرتے تھے، قرآن کو ان کی کتابوں کو. تو پتہ چلتا تھا کہ ان کی کتابوں میں قرآن کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے. تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ نہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، قرآن حق ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کو نہیں مانتے، وہ اپنی جگہ ہے. ہر چیز کا معیار ہے، ہر چیز کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کو ہم اپنی جگہ رکھتے ہیں، لیکن قرآن کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے علاوہ کوئی کتاب دنیا کی لا ریب نہیں ہے، اس کو ہم سب سے اوپر رکھتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ان باطل فرقوں کے کفر و شرک سے بچایا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو جو ہے نا پیمانہ بنایا، معیار بنایا، اسٹینڈرڈ بنایا کہ کوئی بھی عقیدہ ہوگا. بھئی مسائل کے لیے تو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، سنت ہے، احادیث ہے، آپ کی سنتیں ہیں، سب آنکھوں پر ہے. لیکن عقیدہ جو ہے ہم اللہ کی کتاب سے لیں گے جو لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو ہمارا یہی طریقہ تھا شروع سے ہی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہی سے بچایا ہے. لیکن جنہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو آپ دیکھ لیں پھر حنیف صاحب کا کیا حال ہوا کہ جس مقصد کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی تھی، شرک رد کے لیے، آج وہ خود شرک کے سب سے بڑے حامی اور داعی بن گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں اللہ کی مخلوق شریک ہے. اور ہم دیکھیں کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ، کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ، اور شرم بھی نہیں آتی، بے غیرتی، بے حیائی کی انتہا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جو توحید کے لیے بنایا گیا تھا وہاں سے شرک کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ پھر کیا ہوا اس امت کے ساتھ.
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، ورنہ یہ دور بہت فتنے کا دور ہے، فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اشکال ہو، کوئی الجھن ہو، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، بلکہ تھوڑا نہیں، تقریباً کوئی 20-25 منٹ باقی ہیں۔